بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق۔ بہت ساری مبارکباد ہو آپ لوگوں کو جنہوں نے یہ دورہ قرآن مکمل پڑھا ہے۔ اللہ تعالی ہر ایک انسان کی ایک ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، ایک ذمہ داری لگا دیتے ہیں۔ کوشش اور محنت ہر انسان نے ہی کرنی ہے۔ کسی نے کمانے دھمانے میں محنت کرنی ہے، اور کسی نے انگریزی اور سائنسی علوم، جدید اور عصری علوم سیکھنے میں محنت کرنی ہے، اور کسی نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کیے ہوئے علوم وحیہ کو سیکھنے میں کوشش کرنی ہے۔ محنت اور کوشش تو انسان نے لازمی کرنی ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو محنت اور مشقت میں پیدا کیا ہے۔ محنت اور مشقت اور کوشش انسان کی گھٹی میں ہے، جبلت کے اندر ہے، خلقت کے اندر ہے، پیدائش میں ہے۔ کوشش تو ہر انسان نے کرنی ہے، لیکن وہ کوششیں اور ان کا رخ وہ الگ الگ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں اور تمہاری محنتیں ہیں تو سب کی، لیکن ہیں الگ الگ۔ لشتی، شتیت کی جمع۔ ان دنوں میں کسی نے کوئی گاڑی بنانے کے اندر محنت کی ہوگی، اور کسی نے انگلش، فزکس وغیرہ سیکھنے میں محنت کی ہوگی، اور آپ جیسے لوگوں نے قرآن کریم سیکھنے میں محنت اور کوشش کی ہے۔ اس لیے آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ لیکن اللہ تعالی جس کو بڑا انعام دیتے ہیں، تو اللہ کو بھی تو معلوم ہے کہ میری مخلوقات میں سے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ کسی نے حسد کرنا ہے، اور کسی نے ان کے انعام سے حسد کرتے ہوئے انہیں ایذا پہنچانی ہے، کسی نے ان پہ سحر اور جادو کرنا ہے، کسی نے انہیں نظر لگانی ہے، اور کسی نے ان کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالنا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو میں نے اتنا بڑا انعام دے دیا ہے، تو اب انہیں چاہیے کہ وہ یوں کہیں اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس، گویا کہ وہ معوذتین کا ورد کریں۔ آپ نے جو اللہ کی جانب سے اتنا بڑا انعام حاصل کیا ہے قرآن کریم کی صورت میں، قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیر کی صورت میں، اب اس انعام کو، اس نعمت کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے اب آپ نے یہ لازمی پڑھنا ہے۔ اگر یہ پڑھیں گے تو بچ جائے گا وہ انعام، ورنہ وہ حاسدین کسی نہ کسی صورت میں اسے ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال یہ تو اس کا ربط ہو گیا۔ ان صورتوں کا اپنے ماقبل سے ربط یہی ہے۔ اللہ نے 112 صورتیں سکھلا دی ہیں آپ کو۔ اب آخر میں ان 112 صورتوں کو محفوظ کیسے رکھنا ہے، ان کی حفاظت کیسے کرنی ہے، تو اس کے بارے میں فرما دیا کہ آخری 2 صورتیں یہ پڑھتے رہیں تو وہ نعمت اور وہ تحفہ جو آپ کے پاس ہے، جو اتنی بڑی دولت ہے، وہ آپ کے پاس محفوظ رہے۔ اس لیے اللہ نے آپ کو معوذتین دے دی ہیں۔ یہ 2 صورتیں معوذتین ہیں، ان کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، لیکن وہ غلط ہے۔ واو کے زبر کے ساتھ معوذہ، یہ غلط ہے۔ معوذتین واو کی زیر کے ساتھ ان کو پڑھتے ہیں۔ پہلی سورت کا نام سورت الفلق ہے، اور دوسری سورت کا نام سورت الناس ہے۔
دونوں صورتوں کے اندر بہت سارے مسائل بیان کیے گئے ہیں جو بہت سارے اسباق کے متقاضی ہیں. ایک مختصر سی محفل کے اندر انہیں بیان کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. سب سے پہلے تو ہم استعاذے میں جائیں گے کہ استعاذہ کیا ہوتا ہے. جو ہم پناہ مانگتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اعوذ برب الفلق پڑھتے ہیں، اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ پڑھتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کی تقریباً آدھی جلد اسی میں ختم کر دی ہے، استعاذے میں. اور وہ کہتے ہیں اس میں سے ہزاروں مسائل نکل سکتے ہیں استعاذے سے. استعاذہ کیا ہے؟ پناہ مانگنا، کسی کی پناہ میں جانا. اور دوسرے نمبر پہ شر کی کیا حقیقت ہے؟ شر کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم شر کی حقیقت کو دیکھنے لگ جائیں تب بھی ہمارے کئی گھنٹے لگ جائیں گے. آیت اس صورت کی، ان دو صورتوں کی تفسیر میں چلے جائیں تب بھی بہت بڑا وقت چلا جائے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے اندر سحر کا ذکر ہے، ساحر کے احکام، مسحور کے احکام، سحر کی حقیقت کیا ہے. یہ بہت لمبا چوڑا موضوع ہے. اس کے بعد آخر میں حسد ہے. حسد کی حقیقت کیا ہے؟ حاسد کون ہے؟ محسود کون ہے؟ وجہ حسد کیا ہوتی ہے؟ حسد کی جائز صورتیں بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ حسد اور غیبتے کے اندر، رش کے اندر فرق کیا ہے؟ دوسری صورت میں ہم جائیں گے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. رب کون ہے؟ ملک کون ہے؟ الہ کون ہے؟ اور وسواس الخناس، یہ وسوسہ ڈالنے والا خناس کون ہے جو انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے؟ کیا دنیا کے اندر جنات موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ ایک الگ عنوان ہے. ہمارے سر سید احمد خان جیسے لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے، معتزلہ نے انکار کیا ہے، بعض معتزلہ نے ان چیزوں کا انکار کیا ہے، جنات اور ملائکہ وغیرہ کا. وہ کہتے ہیں جو چیز نظر نہیں آتی اسے ہم نہیں مانتے. بہرحال یہ دو صورتیں بہت تفصیلی مضامین پر مشتمل ہیں. ہم انہیں چھوڑ کر ایک مختصر سا خاکہ پیش کریں گے آپ کے سامنے. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ دو صورتیں جو ہیں یہ مکی ہیں یا مدنی ہیں. پہلا عنوان ہمارا یہ ہے. بعض لوگوں نے انہیں مکی کہا ہے اور بعض نے انہیں مدنی کہا ہے. ہمارے پاس عموماً جو قرآن کریم ہوتے ہیں ان میں مکیہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ صورتیں مکی ہیں. مدنی لکھے ہوئے نسخے ہمارے پاس قلیل ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں. حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سحر اور جادو ہوا تھا وہ مدینہ منورہ میں ہوا تھا، تو یہ مکی کیسے ہیں؟ ان کو مدنی ہونا چاہیے. قرآن کریم کی آخری یہ دو صورتیں یہ مدینہ منورہ میں تب نازل ہوئیں جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو اور سحر ہوا تھا. دراصل ہوا یہ کہ کچھ لوگ وہ سحر کے انکاری ہیں، منکر ہیں، وہ اس سحر کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں نبی پر کبھی بھی سحر نہیں ہو سکتا. تو جو لوگ سحر کے انکاری ہیں، منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ صورتیں مکی ہیں. حالانکہ صحیح حدیث میں سحر کا اور جادو کا ثبوت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے. اس لیے سب سے پہلی بات یہ کہ یہ دو صورتیں مدنی ہیں، مکی نہیں ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دو صورتیں قرآن کا حصہ نہیں ہیں. ان کے پاس دلیل اتنی سی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ دم وغیرہ کے لیے نازل ہوئی ہیں.
یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، ان سے کوئی روایت اس طرح کی ملتی ہے؟ بہرحال یہ روایت درست نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو نماز میں پڑھا ہے، اور یہ دونوں صورتیں مصحف کے اندر، قرآن کریم کے نسخے کے اندر لکھی گئی ہیں، اس لیے یہ قرآن کریم کا حصہ ہیں، یہ صرف دم وغیرہ نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت ہے سحر والی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ آپ بسا اوقات کوئی کام کر لیتے، بعد میں خیال آتا کہ یہ کام نہیں کیا، اور بسا اوقات کوئی کام نہیں کیا ہوتا تو خیال آتا کہ یہ کر لیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک دن اور ایک رات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ پھر حضرت عائشہ سے فرمانے لگے، اے عائشہ، جو میں اپنے رب سے مانگ رہا تھا میرے رب نے وہ مجھے بتلا دیا ہے، جو میں پوچھ رہا تھا اس کا مجھے جواب مل گیا ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ وما کا یا رسول اللہ، میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ 2 آدمی آئے میرے پاس، ان میں سے ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور ایک پاؤں کی طرف بیٹھ گیا۔ تو جو سرہانے بیٹھا تھا وہ پاؤں والے کی جانب متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ ما وجہ الرجل، اس آدمی کو کیا ہوا ہے؟ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو پاؤں کی جانب بیٹھا تھا وہی پوچھنے لگا دوسرے سے۔ بہرحال یہ راوی کو شک ہوا ہے، پوچھا کہ اس آدمی کو کیا ہوا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا مطبوبن، اس پہ سحر ہو چکا ہے، جادو ہو چکا ہے۔ قال من تبہ، پوچھا کس نے ان پہ جادو کیا ہے؟ قال لبید بن الاعصم، کہا لبید ابن عاصم نے کیا ہے۔ کس چیز میں کیا؟ کنگھے کے اندر اور کچھ بال وغیرہ تھے ان چیزوں میں۔ کہاں پہ کیا؟ بیر زی اروان میں، زی اروان ایک کنواں ہے اس میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کو لے کر گئے اور وہ جا کر نکلوا لیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ، اس کنویں کا پانی ایسے ہو چکا تھا جیسے مہندی مہندی والا پانی ہو، جس پانی کے اندر مہندی ڈالی گئی ہو ویسے ہو چکا تھا، اور فرمایا کہ اس کا پھل ایسے ہو چکا تھا جیسے شیطانوں کے سر ہوں۔ اب یہ 2 لوگ کون تھے؟ ایک دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، اور تفصیلی روایات کے اندر کچھ اور بھی تفصیلات آئی ہیں۔ بہرحال ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ یہ ان صورتوں کا پس منظر ہے، اس کو آپ شان نزول یا سبب نزول بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب یہ صورتیں نازل ہو گئیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، اور صبح شام انہیں پڑھا کرتے۔ اب ہم انہیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ قل اصل میں اقول تھا، صرفی تعلیل کی وجہ سے یہ قل ہو گیا، اصل میں اقول ہے انصر کی طرح، قال یقول، نصر ینصر سے۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں۔ اعوذ اصل میں اعوذ تھا، اعوذ عاذ یعوذ سے ہے، یہ بھی قال یقولو کی طرح نصر ینصر سے۔ اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں یا پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، صبح کے رب کی۔ ہمارے ہاں عموماً فلک کا ترجمہ یہ صبح سے کیا جاتا ہے، کہ صبح کے رب کی،
پناہ چاہتا ہوں۔ مفسرین نے، اکثر مفسرین کا کہنا یہی ہے کہ فلک سے مراد الصبح، المراد بالفلک الصبح، فلک سے مراد صبح ہے۔ اور کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، فلک کا مطلب ہے کسی چیز کو پھاڑ کر دوسری چیز کو نکالنا، ایک چیز کو پھاڑ کر دوسری چیز کو نکالنا۔ اب گویا کہ جیسے اللہ تعالیٰ زمین کو پھاڑ کر نباتات کو، پودوں کو نکالتے ہیں، اور پہاڑوں کو پھاڑ کر چشموں کو نکالتے ہیں، اسی طرح بادلوں کو پھاڑ کر بارش کو نکالتے ہیں، رحموں کو پھاڑ کر اولاد کو نکالتے ہیں، انڈے کو پھاڑ کر چوزے کو نکالتے ہیں، دلوں کو پھاڑ کر معارف اور معرفت اور علوم کی جو چیزیں ہیں وہ نکالتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالی رات کو پھاڑ کر صبح کو نکالتے ہیں۔ فلک کا معنی ہے ایک چیز کو پھاڑ کر دوسری چیز کو نکالنا۔ یہ مفہوم لیا ہے بعض لوگوں نے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس سے باقی جہنم پناہ مانگتی ہے، یہ اتنی گرم ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس کے اندر وہ لوگ ہوں گے جو تکبر کرتے ہیں، متکبرین اس وادی کے اندر ہوں گے۔ مختلف باتیں اس کے متعلق کہی گئی ہیں، عموماً یہی تین قول مشہور ہیں۔ سب سے زیادہ مشہور قول یہی ہے کہ صبح کے رب۔ اللہ فرما دیجئے اعوذ برب الفلق، میں پناہ چاہتا ہوں، پناہ چاہتی ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے جس کو پیدا کیا ہے اس نے۔ یا آسان لفظوں میں آپ یوں ترجمہ کر سکتے ہیں، من شر ما خلق، مخلوق کے شر سے۔ توجہ کریں کہ من شر ما خلق کہا ہے، مما خلق نہیں کہا کہ مخلوق سے، مخلوق سے پناہ نہیں مانگی، صرف مخلوق کے شر سے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق کائنات میں پیدا کی ہے اس کے اندر ایک پہلو شر کا ہے اور ایک خیر کا ہے، بھلائی کا ہے۔ اب آپ سانپ اور بچھو کو دیکھ لیں، ان کی بھی دوائیاں بنتی ہیں قیمتی، جو کسی اور چیز سے نہیں بن سکتی۔ ان کے اندر بھی، سانپ اور بچھو کے اندر بھی خیر کا پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کے اندر خیر کا پہلو ہے، اس لیے مخلوق سے پناہ نہیں مانگنی، مخلوق کے شر سے صرف پناہ مانگنی۔ من شر ما خلق، مخلوق کے شر سے۔ ومن شر غاسق، اور تاریکی کے شر سے۔ غاسق، تاریکی، اندھیرا۔ اذا وقب، جب وہ چھا جائے، جب وہ رات میں داخل ہو جائے۔ وقب کا معنی عموماً عربی کے اندر داخلہ کیا جاتا ہے، وقب اے داخلہ، داخل ہوا۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ گرہوں میں، عقد عقدتن کی جمع ہے، گرہ نہیں گرہیں، گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ اب یہ پھونک مارنے والیاں کون تھیں؟ جنہوں نے جادو کیا۔ ایک قول کے مطابق لبید ابن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے یہ جادو کیا تھا۔ عورت جب بھی جادو کرے گی اس کے اندر اثر زیادہ ہوگا بنسبت مرد کے، اس لیے عموماً جو جادو کرایا جاتا ہے وہ عورتوں سے کرایا جاتا ہے۔ ومن شر النفاثات، نفاثات مؤنث ہے اس لیے کہ اس سے مراد وہ لبید ابن عاصم کی بیٹیاں ہیں، ایک قول۔ دوسرا قول یہ کہ نہیں، اس سے ارواح مراد ہے، روحیں اور نفوس مراد ہے، کہ وہ نفوس یا وہ روحیں جو گروہوں میں پھونکنے والیاں ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حاسد کے شر سے، ایک حسد ہے، ایک غبطہ ہے، یعنی رشک ہے۔ حسد یہ ہے کہ یا اللہ اس کے پاس جو نعمت یہ اسے چھین لے۔ غبطہ اور رشک یہ ہے
کہ یا اللہ اس کے پاس جیسی نعمت ہے مجھے بھی ویسی عطا فرما۔ غیبتہ جائز ہے، رشک جائز ہے، حسد ناجائز۔ سورۃ الناس معوذتین میں سے دوسری سورت سورۃ الناس ہے۔ مکی مدنی والا جو اس کے بارے میں کلام ہے وہ بھی وہی ہے جو سورۃ الفلق کے اندر ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ قل آپ فرما دیجئے، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے، اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ سارے ترکیب کے اندر عطف بیان بن رہے ہیں، بہرحال نحوی ترکیب کی بحث ہم نے یہاں نہیں کرنی۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ من شر شر سے، الوسواس وسوسہ ڈالنے والے کے۔ وسواس اسم ہے یا مبالغے کا صیغہ ہے، دونوں قول، اور خناس یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ من شر الوسواسی وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناسی جو پیچھے ہٹ جانے والا ہے۔ جب بھی آپ اللہ کا ذکر کریں گے شیطان وسوسہ ڈالنے سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ شیطان کو بھگانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کا ذکر کریں۔ یہ شیطان اس وقت پیچھے ہٹتا ہے، اس وقت خناس بنتا ہے جب اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اذا ذکر اللہ، الذی یوسوس جو وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسہ یوسوس، وسوسہ یوسوس، دحرج یدحرج، زلزلہ یزلزل، جو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں۔ سینوں سے مراد دل ہے، صدور سے مراد قلوب ہے۔ محل بول کر حال مراد لیا گیا ہے، جگہ بول کر جگہ میں رہنے والی چیز مراد لی گئی ہے، یعنی دل اس جگہ میں ہوتے سینے میں۔ الذی یوسوس وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس چاہے وہ جنات میں سے ہو چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، جنات میں سے اور انسانوں میں سے۔ اللہ نے خود فرما دیا قرآن میں واضح طور پہ، شیاطین الانس والجن، انسانی شیاطین اور جناتی شیاطین، جنوں والے شیاطین۔ شیاطین دونوں طرح کے ہوتے ہیں، انسانوں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں۔ جنات والے جو شیاطین ہیں وہ بھی آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں، اور جو انسانی شیاطین ہیں وہ بھی آپ کے دل کے اندر وسوسہ ڈالتے ہیں۔ خصوصاً آج کل جو ٹیلی ویژن کے اندر مختلف قسم لوگ موجود ہوتے ہیں، خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں دین کے حوالے سے، یہ دراصل انہی میں سے شیاطین نل انس سے ہیں، یعنی جو انسانی شیاطین ہیں۔ ایک بات یہاں سوچنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بار بار الناس کا لفظ کیوں ذکر کیا ہے؟ آپ دیکھیں، رب الناس لوگوں کا رب، مالک الناس لوگوں کا بادشاہ یعنی انسانوں کا، الہ الناس انسانوں کا معبود۔ کیوں؟ یہ نسبت تشریفی ہے، شرف ملا ہے ہمیں، انسانیت کو ایک شرف اللہ نے بخشا ہے کہ میں پیدا کرنے والا تو سب کا ہوں، لیکن میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں تمہارا رب، میں تمہارا ملک ہوں، میں تمہارا الہ ہوں، تمہارا معبود ہوں۔ اللہ نے یہ نسبت کر کے، یہ اضافت کر کے ناس کی طرف، انسانیت کی طرف، انسانیت کو ایک شرف بخشا ہے۔ آخر کے اندر فرما دیا کہ میں اگرچہ سب کا پیدا کرنے والا ہوں، میری عبادت فرشتے بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن میں اپنی نسبت تمہارے ساتھ جوڑ رہا ہوں کہ تم انسانوں کا رب ہوں، تم انسانوں کا ملک ہوں، اور میں تم انسانوں کا الہ اور معبود ہوں۔ بہرحال یہ اس صورت کا مختصر سا خلاصہ اور ترجمہ تھا۔ ان صورتوں کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ آخر کے اندر ایک بات یہ کہ کہتے ہیں یہ جو آخری صورت ہے اس کے اندر جو حروف مذکور ہیں اگر وہ تکرار کے بغیر دیکھے جائیں تو وہ باعث بنتے ہیں،
اور سورت فاتحہ کے حروف بھی اگر تکرار کے بغیر دیکھے جائیں تو وہ 22 بنتے ہیں، اور فرمایا کہ قرآن کریم بھی 22 سال میں نازل ہوا، 22 سال اور کچھ ماہ میں، جس کو بعض لوگ پھر 23 سال بھی کہہ دیتے، 22 سال کچھ ماہ میں قرآن کریم بھی نازل۔ اور کسی نے یہ بھی کہا کہ قرآن کریم بسم اللہ سے شروع ہوا، بسم اللہ کی با سے شروع ہوا، ناس کی سین پہ ختم ہوا، بس، یعنی کہ بس ہمیں قرآن ہی کافی ہے، بس کافی ہے، اور کچھ نہیں چاہیے۔ آخر میں وہی کہوں گا جو حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، روز قیامت ہر کسے باخویش دارد نام آئے، من نیز حاضر میں شوم تفسیر قرآن در بغل۔ آپ لوگوں کو بہت ساری مبارکیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔